سورۃ تغابن کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم، وہی ہستی کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، فمنکم کافر، پس تم میں سے پھر کوئی کافر ہو جاتا ہے، ومنکم مؤمن، اور پھر تم میں سے کوئی مومن ہو جاتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفت تخلیق کو بیان کیا ہے کہ اس نے تم سب کو تخلیق کیا، اور پھر اس کے بعد فا آ رہا ہے، اور فا عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا ہونا، کسی چیز کے پیچھے آنا، اس کو تاکید کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جیسا تخلیق کیا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر انسان فطرتاً دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فا کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، اور کچھ تم میں سے مومن ہو جاتے ہیں۔ من جو ہوتا ہے عربی زبان میں تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی کہ بعض کے لیے آتا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ہوگے جو کہ کافر ہوگے، یعنی کہ سب ایک جیسے نہیں رہے۔ خلقکم میں تم سب ایک جیسے تھے، پھر منکم کافر منکم مومن، پھر تم میں سے بعض کافر ہوگے بعض مومن ہوگے، آپس میں تقسیم ہوگے۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ کافر کا ذکر پہلے ہے، مومن کا ذکر بعد میں ہے، اور اس کی وجہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ اکثرت ایسی ہوتی ہے جو کہ نہ ماننے والی ہوتی ہے، کافر زیادہ ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر پہلے کیا اور مومن کا ذکر بعد میں کیا۔ اور اگر اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ اگر ربط دیکھا جائے تو پچھلی آیت مبارکہ تو بڑی پازیٹیو تھی، اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، لہٰذا مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ کافر یا مومن میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور کہ ان میں سے کوئی ماننے والا ہے کوئی ان میں سے نہیں ماننے والا ہے۔ یہ واحد صرف انسان ایسا ہے کہ اس میں سے کچھ کافر اور کچھ مومن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ جو خوبصورت ربط ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ کافر اور مومن کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں تو کسی گناہ کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی نافرمانی کا ذکر نہیں ہو رہا، تو پھر یہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کافر مومن کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو بہت ہی خوبصورت بات اور بہت ہی قرآن میں غور کرنے کے بعد مفسرین کرام یہ نکات بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تسبیح کے بعد بیان کر رہے تھے، اور تسبیح کیسے انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، یا اپنے اندر کے انسان کے اوپر غور کرے گا، یا پھر وہ قرآن کے اوپر غور کرے گا، تو اس کے اندر سے بے ساختہ اپنے رب کی تسبیح نکلے گی، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح کرنا اور اس کو دل و جان سے یاد کرنا، یہ اتنا بڑا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جو یہ کرے گا وہ تو مومن ہے، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو گویا کہ کافر جو ہے یہ کفارہ سے ہے، اور کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھپا دینا، اور کافر جو ہے وہ کسان کو بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے رب کی توحید کو چھپا لے۔ اس کل کائنات میں جس ہستی کا وجود ہمیں ذرے ذرے میں نظر آتا ہے، جب ایک انسان اس کا اقرار نہیں کرتا، اس کی معرفت نہیں حاصل کرتا، تو یہ اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو اس نعمت کی قدر کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور پھر دونوں صفات جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے، کیونکہ کفر بھی کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ اندر کسی چیز کو چھپا لیتا ہے، اور مومن کا لفظ آئے اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ بھی انسان کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام ظاہر کی کیفیت ہوتی ہے اور ایمان جو ہے وہ باطن کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دونوں الفاظ کے اندر جو ہے وہ خوبصورت جو معنی ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ یہی انسان کا اندر ہوتا ہے کہ جس کے اندر چاہے تو وہ کفر کو چھپا لے، اور یہی انسان کا اندر ہوتا ہے چاہے تو وہ اس کے اندر ایمان کو چھپا لے۔ بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اس نعمت کا اقرار نہیں کرتا یا اس کا اظہار نہیں کرتا، تو گویا کہ اس کے لیے یہاں پہ کافر کا لفظ آیا ہے، کیونکہ کافر ایک وہ کافر اصلی ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا، اور ایک کافر وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کافر تو پھر ہر مسلمان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ انسان کو جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو گویا کہ وہ کیا ہے؟ کافر، کہ تم میں سے بعض ایسے ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار نہیں کرتا، اس کا اقرار کرتا ہے، یعنی کہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو گویا کہ شکر والا کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے اوپر غور کریں تو گویا کہ شکر کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ انسان جتنا زیادہ شکر کرتا رہے گا اس کا ایمان اتنا زیادہ
بڑھتا رہے گا، اور انسان جتنی زیادہ ناشکری کرتا رہے گا اتنا ہی کفر اس کے اندر بڑھتا رہے گا۔ لہٰذا ہم مسلمان کہیں اس دھوکے میں نہ مارے جائیں کہ یہ تو صرف اس کافر کی بات ہو رہی ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کفر کہیں میرے اندر تو نہیں پل رہا، اور اس کی کھاد، اس کا مواد جو ہے وہ میری ناشکری تو نہیں کہیں بن رہی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھتی ہے۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ قرآن پاک میں بہت کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے، اور ہم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اس حصے نے میری زندگی پہ جو بہت زیادہ اثر ڈالا کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے، فعل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نیت ہوتی ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل کا ذکر نہیں کیا بلکہ ہمارے عملوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کام جو کسی نیت کے ساتھ کرتے ہو، کسی سوچ کے ساتھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے۔ پھر دوسری بات کہ یہ لفظ جو ہے یہ مضارع کے صیغے میں آیا ہے جو کہ حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس بات نے مجھے بہت نصیحت دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہ ماضی کا سوال کرتے ہیں نہ مستقبل کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف حاضر کی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ تم ابھی کر رہے ہو نا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم ماضی میں رہتے ہیں یا پھر ہم مستقبل میں رہتے ہیں، ہم حال میں نہیں رہتے ہیں، جبکہ قرآن جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ حال کی بات کرتا ہے۔ جیسا کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہر نیک انسان کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر برے انسان کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اور جس کسی نے بھی یہ خوبصورت بات کہی ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کی بات بھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ مستقبل کی بات بھی نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اکثر جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بڑی اہم بات کہ کیا ہم اکثر نیکیاں کرتے رہتے ہیں یا ہم اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی گناہ ہو جاتے ہیں اور ہر انسان ہمیشہ نیک بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ چیز بعض اوقات ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے، مایوس کر دیتی ہے کہ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی ہے، اتنا اچھا کچھ کرنے کے بعد یہ سارا کیا ہو گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ میں مکمل کی بات نہیں کر رہا، میں تم سے اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر تم کیا کرتے رہتے ہو۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ انسان کی سوچ بدل کے رکھ دیتی ہے، آپ یوں کہیں کہ آپ کے حالات کے بارے میں، آپ کی سچویشن کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بدل کے رکھ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک تو حاضر کی بات کرتے ہیں اور پھر اکثر کی بات کرتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت بصیر کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں، اور مفسرین نام یہ فرماتے ہیں کہ بصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہر زاویے کے ساتھ دیکھنا، کسی چیز کے بارے میں فل ویو کا ہونا۔ لہٰذا اعمال کو جو ہے وہ بصیرت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انسانی اعمال کو بڑی بصیرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور بصیرت کا یہاں پہ اعمال کے ساتھ بڑا خوبصورت مفہوم جو بنتا ہے وہ یہ کہ ایک عمل کو جب دیکھا جائے گا تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس کی سوچ کو دیکھا جائے گا، اس کی حقیقت کو دیکھا جائے گا، اور اس کی وسعت کو دیکھا جائے گا کہ انسان جو کچھ اپنی زندگی میں عمل کر کے آیا ہے تو اس کے پیچھے سوچیں کیا تھی، اور اس نے اس عمل کو کس خوبصورتی کے ساتھ کیا تھا، کتنی گہرائی کے ساتھ کیا تھا، اور کتنے وسیع پیمانے کے اوپر کیا تھا۔ اب یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں تو کیا ہمارے ہر عمل کے پیچھے کوئی سوچ، کوئی نیت، کوئی مقصد، کوئی گہرائی یا کوئی وسعت ہوتی ہے کہ میرے کام کے اثرات جو ہیں وہ اتنی دور تک جائیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جب میرے عملوں کو ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور میرے عمل میں اللہ تعالیٰ کو کوئی زاویہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ تو یہ دنیا میں بغیر کسی سوچ اور مقصد کے کام کرتے رہے ہیں، بغیر کسی وسعت کے کام کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے عملوں کو پرکھوں گا، جانچوں گا، ہر زاویے سے دیکھوں گا، جبکہ میرے پاس کسی عمل کا کوئی زاویہ ہو ہی نہ۔ اس لیے ہم دنیا میں جو عمل بھی کریں اس کے پیچھے ہماری بہت ساری خوبصورت سوچیں ہوں، مقصد ہوں، اس کی کوئی گہرائی ہو، اور جو وہ عمل کیا جا رہا ہو وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا جا رہا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ہر اینگل سے دیکھ رہے ہوں تو کہیں کہ کیا زبردست طریقے سے اس بندی نے یہ عمل کیا ہے، اور پھر اس کی وسعت کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کتنے لوگوں تک جا رہا ہے، کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، کتنے لوگوں کو نفع دے رہا ہے۔ یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں جو کہ بصیر کے ساتھ متعلق ہیں۔
لہٰذا ہم سب قرآن سیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم سب سیکھ ہی رہے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس نیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ اور کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ سیکھ رہے تھے، ان کی گہرائی کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، اور جب انہوں نے قرآن کو سیکھا تو کتنے وسیع پیمانے تک اس قرآن کو پہنچانے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کے اور میرے قرآن کو دیکھیں اور ہر زاویے سے دیکھیں، بڑی بصارت کے ساتھ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل ہر زاویے سے بہت خوبصورت لگے۔ غور طلب بات ہے نا، یہ ساری باتیں سوچنے سے ساتھ تعلق ہوتی ہیں کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا سوچ دے رہا ہے۔